اختیار ولی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی اور وہ کہا تھا کہ ماضی کو بھول جائیں اور ابھی سے سٹارٹ کریں, تھوڑا سا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. سینیٹر صاحب ہم لیٹس بریک اٹ ڈاؤن. اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے ادا کر لیا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ حکومت کے پاس اس وقت جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں, یہ کوئی میں بہت پراؤڈ ہو کر نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن ان کی قسمت اچھی ہے کہ ان کے کام سارے سیدھے ہیں. آپ لوگوں کو اب شاید ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی کیونکہ ایک ٹائم پر آپ کا ہاتھ اوپر تھا, اب شاید اتنا نہیں ہے. یہ بات آپ اگری کریں نہ کریں, بٹ لیٹس بریک اٹ ڈاؤن دس وے. کیا چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ سکتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے؟ مجھے تو پہلے یہ بتا دیں کہ آپ حکومت سے جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کیا بات کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں. جب یہ پرانی باتوں کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے, آپ کو پرانی بات کبھی بھولنی نہیں چاہیے, اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کہاں کیا غلطی ہوئی تھی, اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. اگر آپ اپنی پرانی باتیں بھول جائیں گی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی غلطی دوبارہ دہرانے کی آپ کے اندر ایک وہ چیز رہے گی. سو یہ جو سسٹم ہوتا ہے نا, دیکھیں اسی وجہ سے آڈٹس ہوتے ہیں. آڈٹس کیا ہوتے ہیں, وہ پیچھے آپ نے کیا کیا ہے ان پیسوں کا یا اس ڈیسیژنز کا, اس پہ آڈٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب چیز ہے نمبر ایگزیکٹلی. اب میں تھوڑا سا یہ کروں گا اور اختیار ولی صاحب کو بھی کہوں گا کہ پلیز خفا نہ ہونا, لیکن اختیار ولی صاحب بالکل, میں آپ دونوں سے کہوں گی کہ آپ دونوں خفا نہ ہوئیے گا کیونکہ ہم بڑی سینٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. سن لیں, بالکل غلط بات کر رہے ہیں. میں جھوٹ کا لفظ نہیں کہوں گا لیکن غلط بیانی ضرور کہوں گا. اور اس کو وہ کیا کر رہے تھے. نمبر 1, عمران خان کسی کو منع نہیں کرتا. عمران خان اپنے 6 بندوں کو نامینیٹ کرتا ہے کہ یہ آئیں. ان 6 بندوں میں سے جب ان کی طرف سے آتا ہے, وہ 6 کے 6 وہاں کھڑے ہوتے ہیں. ان میں سے 6 بندوں میں سے نہ, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, نہ بیرسٹر گوہر صاحب, نہ عمر ایوب, نہ کوئی اور اس کے سلمان اکرم راجہ, کوئی اس میں سے ایک چیز نہیں بدل سکتا. وہ نہیں بدل سکتا. نمبر 2, عمران خان کبھی اپنی بہن کو نہیں کہے گا کہ آ کے مجھ سے نہ ملو, کبھی نہیں کہے گا, کبھی نہیں کہے گا. ہو سکتا ہے ان کی طرف یہ رواج ہو, میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس طرح کہے گا. جسٹ اے پوائنٹ ٹو میک, ڈو یو ریممبر بابر امان صاحب ملے تھے اور پھر سلمان اکرم رضا صاحب بڑے نالاں ہو گئے تھے کہ ان کا نام کس نے دیا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ اس طرح ہوتا ہے 6 بندوں کے نام ہیں. فرض کریں میرا, آپ کا, اختیار ولی صاحب کا اور 1-2 لوگوں کا نام ہے. 5 کا نام ہے, ان 5 میں سے کوئی نہیں جاتا اور وہ لوگ جن کا لسٹ میں نام نہیں ہے وہ چلے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا, دس از واٹ از ہیپننگ. اور یا پھر 6 نام ہیں, 6 میں سے 3 نہیں جائیں گے, 2 چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یا 6 میں سے 5 نہیں جائیں گے, 1 چلا جائے گا. اس قسم کی چیزیں. اور یہ قطعاً غلط بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے, میں اسٹرانگ ورڈز نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن یہ قطعاً غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. آپ ان لوگوں کو بلا کے پوچھ لینا اور ان کو پھر کسی ایسے پروگرام میں جس میں اختیار ولی صاحب ہو, اس میں چلا کے ان انٹرویو کو پیش کر دینا کہ بھئی کیا وہ واقعی عمران خان کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایک بات. نمبر 2, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈسکشنز ہونی چاہیے. ڈسکشنز جب ہم کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے, ایون لیٹس سے اگر میں بھی کر رہا ہوں, میں کوئی چیز کر رہا ہوں, میں اگر پہلی بار ایک کام کر رہا ہوں, میں پہلی بار ایک پروگرام کر رہا ہوں, تو اس میں غلطیاں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. لیکن اگر فرض کریں آپ چوتھی بار وہ پروگرام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, یا آپ پچھلے 40 سال سے ایک پروگرام کر رہی ہیں, تو پھر اس میں آپ پھر اس سے بڑی غلطی کر رہی ہوں اور جو کہ زیادہ نقصان پہنچا رہا ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہی میرا سوال تھا سینیٹر صاحب کہ آپ لوگ غلطی جو کر رہے ہیں, how would you rectify? میں آپ کو دیکھیں میری بات سنیں نا. اس وقت جو مجھے جس چیز کا ہے, دیکھیں پی ٹی آئی امپورٹنٹ ہے نہیں ہے, پالیٹکس میں ہے. آج پی ٹی آئی میں عمران خان ہے, کل نہیں ہوگا. آج میاں نواز شریف ہے, کل نہیں ہوگا. ہم سب آنے جانے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ سسٹم ہے. اب سسٹم کو کیا ہوگا, اگر آپ دیکھیں پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 50-60 ایئرز گریجولی نیچے جاتا گیا ہے. اختیار ولی صاحب, آئی ایم شیور کہ آپ نے ان باتوں کا بھی جواب دینا ہوگا. میں چاہوں گی کہ ہم ٹائم کا تھوڑا احترام کرتے ہوئے آپ ان کو کوئکلی جواب دیجیے گا, ساتھ سوال بھی لے لیں. سوال بڑا سادہ سا ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں, اینڈ اٹ سیمز لائک کہ شاید اسمبلی کی مدت میں بھی اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتی, کیونکہ آپ کے پاس تو میجورٹی اب آ گئی ہے نا, 2/3. تو کیا یہ باتیں صحیح ثابت ہونے والی ہیں؟
دیکھیں فروا کوئی 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں بنا، کوئی اس کا ڈرافٹ بھی نہیں ہے، کوئی رف ڈرافٹ بھی نہیں ہے، یہ اٹس اے گاسپ آف اسلام آباد، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جب آئے گا تو وہ آپ کے سامنے ہوگا، اور اس میں پھر کیا آتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن نتھنگ از لائک دیٹ۔ جس طرح لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس طرح اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جو ممبرز ہیں ان کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں معلوم، جو منسٹرز ہیں ان کو بھی نہیں لیکن پتا۔ آپ کے کچھ درینہ جو ساتھی ہیں جن کو پتا ہے، جو اب میں نام نہیں لوں گی۔ پھر آپ آدھا کام آپ بھی کر رہی ہیں سر یہ اب کہتے ہیں اس کو جیسے کو تیسا، لیکن یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ بتا رہی ہوں، ہوتے آپ کے قریب ہے، آپ قریب کرتے نہیں ہیں ان کو، لیکن وہ بات صحیح بتاتے ہیں۔ آدھی بات کر کے آدھی آپ کھا رہی ہیں، تو یہ آپ غلط کر رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا چلے میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں، وہ اکثر فیصلے ٹیلی ویژن پہ آ کے پہلے بتا دیتے ہیں، اب آپ گیس کر لیجئے گا خود ہی بیٹھ کے۔ نہیں میں کیوں گیس کروں، میرے دماغ پہ اور بڑا بوجھ ہے، جو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتائیں۔ بات ایسی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم اگر بنتی ہے تو پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ آئین سازی کرنا۔ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، قانون بنائے گی، دستور بنائے گی، اس کا کام ہی یہی ہے جو عوامی مفاد میں ہوتا ہے۔ دوسرا، قانون اچھے بھی بن سکتے ہیں، کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو اچھے نہ بھی ہوں، اس میں امینڈمنٹ بھی لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ کا کام ہے ہی قانون سازی بنیادی طور پر۔ یہ نہیں ہے کہ بس صرف ایک ڈیبیٹ کلب ہو، وہاں پر لوگ آئیں بیٹھیں، چائے کھانے کے وقفے ہوں، اپنا ٹی اے ڈی اے لیں، تنخواہ جیب میں ڈالیں اور وہاں سے چلتے بنے۔ اچھی قانون سازی ہونی چاہیے جس کا فائدہ عوام کو ملے، پبلک کو ملے۔ دیکھیں میں سینیٹر صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، بیکاز میں نے بڑے اچھے جسچر میں سٹارٹ لیا تھا۔ میں انہوں نے جو کچھ کہا میں اس کو رسپونڈ ہی نہیں کرتا، میں جواب بھی نہیں دینا چاہتا۔ یہ آپ اس کو گڈ ول جسچر کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، لیکن دیکھیں جب آپ کسی کے لیڈر کو گالی دو گے تو آپ کے لیڈر کو گالی پڑے گی۔ میں اوورآل ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ دوسرے پر الزام لگاؤ گے آپ پر الزام لگے گا۔ جب آپ کسی کے لیڈر کو گالی دو گے تو آپ کو ڈبل گالی پڑ سکتی ہے، آپ حد تک کریں گے آپ کو اس سے بڑی حد تک کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہم نے جو سہا ہے نا آپ کی ٹرولنگ سے، آپ کی پیڈ سوشل میڈیا سے، دیکھیں احسن اقبال پہ فائرنگ تک کرا دی گئی تھی۔ آج اگر وہ زندہ ہیں تو میرے خیال میں یہ ان کا نصیب ہے کہ ان کا دانا پانی تھا۔ رانا ثناء اللہ پر 16 کلو ہیروئن کے پرچے کرا دیے گئے تھے۔ خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق 2 سال قید ناحق میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ ثاقب نثار کی عدالت نے جو کیا تھا آپ کے سامنے ہے۔ پھر عمر عطا بندیال، مدر ان لا اور پھر فادر ان لا اور لا، سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ کو میں نہیں کہتا کہ اب بھی اگر آپ اپنا میٹر ریسیٹ کر لیں اور ایک سکریچ سے دوبارہ شروع کر لیں، طرز تکلم اپنا ٹھیک کر لیں، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف بات کرنا شروع کریں۔ سیاسی لوگ جب بولتے ہیں ان کے لفظوں سے خوشبو آتی ہے۔